بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسلامک نالج پیش کر رہا ہوں، جس میں اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں سوال و جواب ہوگا، اور اس میں یہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ اسلام کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ کس سے نکلا ہے اور یہ کیا ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ کا لغوی معنی قول و قرار کرنا، عہد و پیمان باندھنے کے ہیں۔ عقیدہ کے اصطلاحی پختہ نظریات جس پر کسی کا دل اور ضمیر مطمئن ہو، جس کو آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، انبیاء پر ایمان لانا۔ نمبر 3، ملائکان پر ایمان لانا۔ نمبر 4، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 5، روز آخرت پر ایمان لانا۔ عقیدہ سے انسان میں کون سی قوت پیدا ہو جاتے ہیں؟ عقیدہ سے انسان میں وہ قوت پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے نصب العین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کے بارے میں آیت قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول کہ اللہ ایک ہے۔ اسلام میں عقیدہ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ اسلام میں عقیدہ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا ماننا اور اقرار کرنا کہ کسی طرح بھی کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ توحید کے اقسام کیا ہے؟ توحید کی ذات، توحید کی صفات، توحید کی عبادات، یہ 3 قسم کے اقسام ہیں، اس میں ہے۔ عقیدہ توحید کہ انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ توحید کہ انسانی زندگی پر یہ اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، عزت نفس۔ نمبر 2، عاجزی اور انکساری۔ نمبر 3، قناعت۔ نمبر 4، غرور اور تکبر کی نفی۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ نمبر 6، اطمینان قلب۔ نمبر 7، محبت الہی۔ نمبر 8، بہادری سرفروشی۔ شرک کے معنی کیا ہے؟ شرک کا لغوی معنی ملانا، شریک کرنا، شامل کرنا ہے۔ شرک کے اقسام کیا ہے؟ شرک کے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، شرک ذات۔ نمبر 2، شرک صفات۔ نمبر 3، شرک عبادات۔ شرک کے چند عملی صورتیں یہ ہے: بت پرستی، آگ، سورج اور چاند ستاروں کو پوجنا، فرشتوں کی عبادات، قبروں کو سجدے کرنا۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، رسول صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے، جبکہ نبی صاحب کتاب و شریعت نہیں ہوتا۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام لے جانا، پیغام پہنچانے کے ہیں۔ انسان کو فطری طور پر جسمانی اور روحانی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کی بالادگی کے لیے انسان کو اپنے رب کی پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات یہ ہے: نمبر 1 بشریت، نمبر 2 معصومیت، نمبر 3 واجب اطاعت، نمبر 4 دیانتداری، نمبر 5 تبلیغ دین۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات لکھیے: محفوظ کتاب، سابق شریعتوں کے ناسخ، ختم نبوت، 4 مشہور ملائکوں کے نام: حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر 1، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ملائکہ سے مراد نوری مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظام کائنات چلاتی ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لے آنا بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام وہ ایک خاص وقت تک ہوتے ہیں، اس کے بعد کتاب ہی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آسمانی 4 کتابیں ہیں: نمبر 1 زبور، نمبر 2 تورات، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن کریم۔ یہ زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ محفوظ کتاب: نمبر 2 زندہ زبان، نمبر 3 عالمگیر کتاب، نمبر 4 مکمل ضابطہ حیات، نمبر 5 کتاب اعجاز، نمبر 6 آخری کتاب۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول ہے جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے، اور وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ کلمے کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ کون سا کلمہ ہے جو انسان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال لاتا ہے؟ جواب: کلمہ شہادت۔ انسانی عظمت کا ضامن کون سا عقیدہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز۔ نماز کے بارے میں کسی آیت کا ترجمہ کریں۔ جواب: اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ 5 نمازوں کے نام:
فجر ظہر عصر مغرب عشاء، نماز جہری اور نماز خفی میں کیا فرق ہے؟ نمازی جن نمازوں میں امام صاحب اونچی آواز میں تلاوت کرے نماز جہری کہلاتے ہیں، مثلا نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء۔ جن نمازوں میں امام صاحب خاموشی اختیار کرتے ہیں نماز خفی کہلاتے ہیں، مثلا نماز ظہر، نماز عصر۔ صلاۃ کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جواب: صلاۃ کے اصطلاحی معنی یہ ہے، اس سے مراد اسلام کا وہ طریق عبادت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے مطابق سکھایا ہے۔ نماز کے فوائد: اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری، بندگی کا احساس، قرب خاوندی، گناہوں سے بچنا، اتحاد امت، اخوت، مساوات کا عملی مظاہرہ، کفار پر رعب، دبدبہ، نظم و ضبط۔